اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك، اور جو کوئی یہ عمل کرے گا، عدواناً حد سے تجاوز کر کے، وہ ظلماً اور ظلم کر کے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ یعنی اس سے پہلی آیت میں جو یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اس آیت میں اس کی وعید ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا، کسی کا مال ناحق طریقے سے ہتھیائے گا، کھائے گا، اور کسی کو ناحق طریقے سے قتل کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ فسوف نصلیہ نارا، تو عن قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، یعنی قیامت میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بہت زیادہ تکلفات کرنے کی اور اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے آسان۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جن کاموں کے کرنے سے تمہیں روکا گیا ہے، ان میں سے بڑے گناہوں سے اگر تم اجتناب برتو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں باعزت مقام میں داخل کریں گے۔ تو گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہے اور ایک گناہ صغیرہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب برتو گے تو صغیرہ گناہ خود بخود اللہ معاف کریں گے۔ بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کی کوئی تعداد متعین تو نہیں ہے، احادیث میں بھی بعض احادیث میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، بعض میں 4 ہے، بعض میں 5 ہے، بعض میں 7۔ مطلب کوئی تعداد متعین نہیں ہے کبیرہ گناہوں کی۔ البتہ کبیرہ گناہ جو علماء نے قرآن و سنت میں غور کر کے جو کبیرہ گناہوں کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ذکر کی ہے، وہ یہی ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن مجید میں کوئی سزا، قرآن و سنت میں کوئی سزا متعین کی گئی ہو، جیسے کہ زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے اور کسی پر تہمت لگانا ہے، ان کی سزائیں قرآن مجید میں، قرآن و سنت میں موجود ہیں، یا اس پر قرآن و سنت میں اس گناہ کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو کہ ایسا کرنے والا ملعون ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ گناہ جو اپنے مفاسد کے اعتبار سے وہ ان لعنت کردہ گناہوں کے برابر ہو، تو وہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید، قرآن و سنت میں جس گناہ کی سزا ہے یا جس پر لعنت ہے یا جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا کرنے والا جہنمی ہے، جہنم کی وعید ہے جس گناہ پر، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا جیسے احادیث نبوی میں بعض کبائر کی تصریح بھی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس،
اس حدیث میں تصریح ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، وقتل النفس کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، والیمین الغموس جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی کا دوسری احادیث میں ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ کبائر ہیں۔ تو غرض پھر کبیرہ گناہوں میں بھی مختلف درجات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ایک گناہ ہے وہ آپ باہر کرتے ہیں کبیرہ گناہ ہے تو وہ کبیرہ ہے، لیکن وہ کبیرہ گناہ آپ مسجد میں کرتے ہیں تو اس کی وہ جو شناعت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام عورت سے زنا کیا جاتا ہے وہ بھی کبیرہ ہے، لیکن ایک کسی کی منکوہ سے کیا جاتا ہے وہ اور زیادہ شناعت میں بڑھ جائے گا۔ عام کسی عورت سے زنا کیا جاتا ہے وہ بھی کبیرہ ہے، لیکن ہمسایہ عورت سے، جیسا کہ حدیث میں ہے، ہمسایہ عورت سے زنا کرنا یہ شناعت میں اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو غرض یہ کبائر ہیں، اور ان کا یا تو قرآن و سنت میں کچھ کا تو تذکرہ بھی ہے، اور ویسے بھی انسان خود بھی سوچ کر ان کبائر کا ادراک کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے کہ ایک ہے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا اور ایک ہے راستے میں تھوکنا، گناہ دونوں ہیں، لیکن وہ خود تصور کر سکتا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہاں کسی کے گھر لوٹنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت راستے میں تھوکنا یا تکلیف دہ چیز پھینک دینا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے معاف کر دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے کہ دوسری جگہ مذکور ہے کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو جن جن اعضاء کو وہ دھوتا جاتا ہے ان اعضاء کے صغیرہ گناہ گرتے جاتے ہیں، کہ اگر آنکھ چہرے کو دھو لیا تو آنکھ اور ناک سے اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں تو وہ دھل جاتے ہیں، تو اسی طرح دیگر اعضاء سے جو گناہ کیے ہیں وہ دھلتے جاتے ہیں۔ یہ صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کے لیے شرعی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یعنی اگر وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو تو یا تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیں یا آپ توبہ کر لیں، قانون و ضابطہ توبہ کا ہے۔ اور اگر حقوق العباد سے ہو تو پھر جس بندے کا حق ہے اس سے معافی مانگنا اور اس کا ادا کرنا یہ ضروری۔ بعض مفسرین نے اس کی تشریح، اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ آیت میں یہ ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں تو ہم نے عام طور پر تو مفسرین نہیں فرماتے کہ صغیرہ گناہ ہی مراد ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ انسان کے لیے زنا کا ایک حصہ ہے جو اس کو ملتا ہی رہتا ہے، کہ آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، سوچنے کا اور اس کا من میں سوچنے کا یہ زنا ہے۔ لیکن آخر میں آپ نے فرمایا کہ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، شرمگاہ پھر ان سب کی تصدیق یا تو کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے۔ تو اس سے استدلال کر کے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ زنا کی طرف جو اسباب لے جانے والے ہیں ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، لیکن آخر میں وہ زنا سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اب جو بدنظری ہوئی ہے یا جو جانا ہوا ہے یا جو سوچ ہوئی ہے یا جو باتیں ہوئی ہیں، یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی گناہ میں شمار نہیں کریں گے۔ لیکن اگر زنا کر لیا تو پھر یہ سارے بھی گناہ میں شمار ہو جائیں گے، بدنظری سے لے کر الی آخری ہی تک۔ تو یہ تفسیر بھی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان اصل جو گناہ ہے اس سے اگر اللہ کے خوف کی بنا پر بچتا ہے تو ظاہر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ اس تک جو وہ ہوا ہے، جو گناہ ہوئے ہیں ان سے بھی وہ بچا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اور پشیمانی ہے، اور یہی پشیمانی توبہ ہے، اور توبہ کبیرہ گناہوں کے لیے ویسے بھی معافی کا سبب ہے۔ تو بہرحال یہ تو طے ہے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچے تو صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے ہی معاف کر دیتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کا اللہ پھر آخرت میں یہ بدلہ دے دیتے ہیں کہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، کہ ہم تمہیں معزز اور باعزت جگہ جو کہ جنت ہے، بہشت ہے، اس میں ہم تمہیں داخل کریں گے۔
تو جنت میں داخلے کا وہ ذریعہ یہی ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ہے نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا یا دوسرے جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا ادا نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں ہے، اور اس کے علاوہ جن باتوں سے شریعت میں منع کیا گیا ہے ان کو سر انجام دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو ان سے انسان اگر اپنے آپ کو بچا لیں تو باقی چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی رکاوٹ نہیں بننے دیں گے اس کے جنت میں داخلے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔